میں جی کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوں، کوئی زیادہ ہائی فائی ایجوکیٹڈ نہیں ہوں، تو میں انگریزی کیسے سیکھوں گا؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ آج میں آپ کو سناؤں گا ایک انسپریشنل سٹوری، ایک سکسیس سٹوری کہ ایک پرائمری پاس کس طرح فرفر انگریزی بولنے لگا مجھ سے سیکھنے کے بعد۔ 2020 کی یہ بات ہے۔ میں ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں اسپوکن انگلش کا جو سیشن ہے وہ کرتا ہوں، بھرپور کرتا ہوں الحمدللہ۔ 2023 میں بھی آن لائن سیشن شروع کرنے جا رہا ہوں 12 جون سے۔ اس حوالے سے میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں اور ایڈ بھی دے چکا ہوں کہ اس میں 2 گروپس ہوں گے، آن لائن سیشن ہوگا، ایک دوپہر 2 سے 3 اور ایک رات 9:15 سے 10:15 بجے۔ آج کل کے دور میں پرائمری پاس جو ہوتا ہے وہ اتنا کو پڑھا لکھا نہیں ہوتا۔ اب اس کے ذہن میں طرح طرح کے خدشات، ڈر، خوف کہ میرا کیا بنے گا، میں کیسے سیکھوں گا، میں نے تو انگلینڈ جانا ہے۔ اس نے میرا اشتہار پڑھا تو مجھے کال کر دی۔ کال پتہ کس انداز میں تھا؟ سر جی میں بڑی دوروں پہ بولنا وا تو مینوں ہر پاسوں جواب ہو گیا ہے، مینوں سارے آخیا تو انگریزی سیکھ ہی نہیں سکتا۔ کہ آپ نے میرے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، آپ گھر بیٹھے سمجھ پائیں گے نہیں، ہمیں یہ کلاس مس نہیں کرنی چاہیے۔ آپ بوائے ہیں یا گرل ہیں، آپ بچے ہیں یا چھوٹی کمسن بیٹی ہیں، آپ اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ گھر بیٹھے کوئی خرچہ نہیں، لمبا چوڑا مناسب سی فیس میں نے رکھی ہے اور آن لائن آپ سیکھیں گے، موبائل کے اوپر کلاسیں ہوا کریں گی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ AQ میڈیا کے ساتھ میں ہوں پروفیسر عبدالقدوس۔ آج کے لوگوں کے ذہن میں یہ بڑی بات ہے کہ میں جی کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوں، کوئی زیادہ ہائی فائی ایجوکیٹڈ نہیں ہوں، تو میں انگریزی کیسے سیکھوں گا؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ آج میں آپ کو سناؤں گا ایک انسپریشنل سٹوری، ایک سکسیس سٹوری کہ ایک پرائمری پاس کس طرح فرفر انگریزی بولنے لگا مجھ سے سیکھنے کے بعد۔ 2020 کی یہ بات ہے۔ میں ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں اسپوکن انگلش کا جو سیشن ہے وہ کرتا ہوں، بھرپور کرتا ہوں الحمدللہ۔ اور یہ میں نے شروع کیا تھا کووڈ-19 میں۔ اس وقت میں نے آن لائن پڑھائی تھی، لیکن اس کے بعد فزیکل کچھ پڑھائی، پھر کچھ آن لائن، اور اس مرتبہ 2023 میں بھی آن لائن سیشن شروع کرنے جا رہا ہوں 12 جون سے۔ اس حوالے سے میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں اور ایڈ بھی دے چکا ہوں کہ اس میں 2 گروپس ہوں گے، آن لائن سیشن ہوگا، ایک دوپہر 2 سے 3 اور ایک رات 9:15 سے 10:15 بجے۔ تو آج آپ کو ایک سکسیس سٹوری سنانے لگا ہوں۔ ایک نوجوان بالکل ہی لاوبالی صاحب، آج کل کے دور میں پرائمری پاس جو ہوتا ہے وہ اتنا کو پڑھا لکھا نہیں ہوتا۔ اب اس کے ذہن میں طرح طرح کے خدشات، ڈر، خوف کہ میرا کیا بنے گا، میں کیسے سیکھوں گا، میں نے تو انگلینڈ جانا ہے۔ اس نے میرا اشتہار پڑھا تو مجھے کال کر دی۔ کال پتہ کس انداز میں تھا؟ سر جی میں بڑی دوروں پہ بولنا وا تو مینوں ہر پاسوں جواب ہو گیا ہے، مینوں سارے آخیا تو انگریزی سیکھ ہی نہیں سکتا، سر جی کچھ کرو۔ میں نے اس سے پوچھا تمہاری تعلیم کیا ہے؟ کہنے لگا پرائمری پاس ہیں جی، تسی جو آکھو گے وہ میں پڑھی جاواں تو سارا کچھ کری جاواں۔ میں کہا ٹھیک ہے جناب۔ میں انہوں بلوا لیا، ادھر گپ شپ کیتی۔ بالکل آپ اندازہ لگائیں کہ ABC تک اس کو 26 الفابیٹس بھی نہیں آتے تھے۔ جانا کہاں چاہ رہا تھا؟ انگلینڈ۔ کہنے لگے ہم 2 بھائی ہیں جو انگلینڈ جانا چاہ رہے ہیں، ٹوٹل ہم 4 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں، اور ہم 2 بھائیوں کا ویزا جو ہے وہ لگنا ہے، تو ہمیں انگلش سیکھنی ہے۔ اب دوسرے کا انٹرویو کیا، اس سے پوچھا، آندہ سر جی میں چٹا کورا ان پڑھ، میرے بھی پلے کا شے نہیں، مجھے یہ الفاظ جو ہے نا پنجابی کے بھرپور یاد ہیں اس وقت سے۔ اب میں نے ان کو کہا کہ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فیس آپ کو میری مرضی دینی ہوگی اور انگلش آپ کو اپنی مرضی کی سیکھ پائیں گے۔ کہنے لگے یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، تسی فیس جنی مرضی سر جی لے لو، فیس ڈبل ٹرپل لے لو، سانو پڑھاؤ۔ میں نے کہا آپ سنگل فیس جمع کروا دیں مجھے اور آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ آن لائن پڑھانا شروع کر دیا جی ان کو۔ دوپہر کا سیشن ہوتا۔ اب پہلے دن ABC ان کو الفابیٹ سکھائے، الفابیٹ سکھانے کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلتا گیا، لیکن ان کا کریز، ان کا جنون، ان کی لگن دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ یقیناً سیکھ پائیں گے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ پرائمری پاس ہے اور وہ کیسے انگلش سیکھ گیا؟ جی ہاں، میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں۔ ایک ان پڑھ وہ انگلینڈ چلا گیا، وہ امریکہ چلا گیا، وہ کچھ عرصے کے بعد 2 یا 3 سال گزرے، وہ پاکستان واپس آیا، وہ فرفر انگریزی بول رہا تھا۔ کہاں گئی یہ ڈگری، کہاں گئی میٹریکولیشن، کہاں گئی انٹر، کہاں گئی بیچلر، کہاں گئی ماسٹر، کہاں گئی MPhil، کہاں گئی PhD؟ یہاں تو PhD کرنے والوں کو انگریزی نہیں آ رہی ہوتی۔ تو یہ کیا، اس کا طریقہ کیا سیکھنے کا؟ آج کی ویڈیو میں
میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس ان پڑھ دیہاتی کو میں نے فر انگریزی بولنا سکھا دی. اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے میرے چینل کو لائک کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے, اور میری جتنے بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں ان کو دیکھتے رہنا ہے, اور انشاءاللہ آپ کی بھرپور ٹریننگ ہوگی اور آپ گھر بیٹھے سمجھ پائیں گے. نہیں, ہمیں یہ کلاس مس نہیں کرنی چاہیے. آپ بوائے ہیں یا گرل ہیں, آپ بچے ہیں یا چھوٹی کم سن بیٹی ہیں, آپ اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں, آپ اپلائی کر سکتے ہیں, آپ مجھ سے انگلش سیکھ سکتے ہیں گھر بیٹھے, کوئی خرچہ نہیں, لمبا چوڑا مناسب سی فیس میں نے رکھی ہے, اور آن لائن آپ سیکھیں گے. موبائل کے اوپر کلاسیں ہوا کریں گی, زوم کے اوپر کس طرح سے ہوں گی وہ طریقہ بھی آپ کو ایک ویڈیو بنا کے بھیج دوں گا. آپ نے اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا, لیکن ایک گارنٹی دیتا ہوں, انگریزی آپ کو ٹنا ٹن آنا شروع ہو جائے گی. اب جب ان دونوں بھائیوں نے مجھ سے آن لائن کلاسیں لینا شروع کر دیں تو میں نے پہلا سوال کیا ان سے کہ تمہارے گھر میں ہی کتنے ہیں. اب وہ سوچ میں پڑ گئے, کیونکہ میں نے سمجھایا ہوا تھا ہی جو ہوتا ہے وہ ایک میل کے لیے ہوتا ہے, ایک مرد کے لیے ہوتا ہے. تو نا گننا شروع ہو گئے, ایک تو ساڈا ابا ہی, ایک تو ساڈا برا ہی, ایک دوجا برا, ایک وڈے برا, دو پوتر ہی, یہ سر جی ساڈے تقریباً ہیں کوئی 7 تو 8 ہی. میں نے اگلا سوال کر دیا, آپ کے گھر میں شی کتنی ہیں؟ آندا ایک تو ساڈی ماں شی, ایک تو ساڈے وڈے برا دی بیوی شی, بہن ساڈی ہے کوئی نہیں, اس واسطے ساڈیاں 2 شی. اب یہ انگلش سکھائی جا رہی ہے. لیکن جب آپ اپنے طالب علم کو اس کے ذہن کے اوپر جا کے ڈیل کرتے ہیں تو وہ انگلش سیکھ لیتا ہے. جب آپ نخرے کرتے ہیں نا کہ نہیں بھائی تمہیں تو ماسٹر ڈگری ہونا چاہیے, تمہیں تو بیچلر ڈگری ہونا چاہیے, تمہیں تو یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. اور مجھے یہاں میرا سوال ہے کہ جو ان پڑھ چلا گیا تھا انگلینڈ, اس کی تو ڈگری شگری بھی کوئی نہیں تھی, لیکن اس نے کیسے انگلش سیکھ لی؟ وہ تو 2-3 سال بعد فر انگریزی بول رہا تھا. کون سی لمبی چوڑے سرٹیفکیٹ, پی ایچ ڈی, ایم فل, ایم ایس سی, ایم اے, اس کے پاس ڈگری تھی؟ نتھنگ, کوڑا چٹا ان پڑھ تھا وہ, اور میری آنکھوں دیکھا کا واقعہ ہے. اگلا سوال میں نے کیا, تمہارے گھر میں دے کتنے ہیں؟ کہتا ہے دے میرے تو علاوہ سارے ہی دے ہیں. یعنی دیکھیں اس کی انٹرسٹ کہ وہ سارے افراد جو ہیں وہ پلورل سینس میں آتے ہیں اور وہ دے ہیں. پھر میں نے اگلا سوال کیا اگلے سٹیپ پہ, وہی کتنے ہو؟ آندہ سا استاد جی میرے سمیت سارے وہی نے. بڑی خوشی ہے مجھے, یہ تو لرننگ کرنا شروع ہو چکا ہے اور یہ تو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے چیزوں کو بہت. اب اس نے جب یہ سوالات کے جواب دیے نا تو میں نے کیا کیا, میں نے اس کے بدلے میں ایک بڑی شاندار مٹھائی فیصل آباد سے ملتی ہے وہ خرید کے ان کو بھیجی. مجھے واقعی بہت خوشی ہے ان کا کریز, ان کا جنون دیکھ کے. اب انہوں نے جب مٹھائی ریسیو کی تو انہوں نے بڑا شکریہ استاد جی زندہ آباد, استاد جی تھوڑی سی ساڈا دل خوش کر دیتا ہے, ساڈا منہ میٹھا ہو گیا, سمجھو ادھی انگریزی اسی سیکھ لیں. اب اگلے اسٹیپ میں کلاسیں چلتی گئیں. میں نے اسی طرح دیسی طریقے سے ان کو انگریزی سکھانا شروع کر دی. میں سمجھ چکا تھا کیونکہ استاد جو ہوتا ہے, ٹرینر جو ہوتا ہے, وہ ایکسپرٹ جو ہوتا ہے, وہ جب مریض کی نبض کو دیکھ لے, محسوس کر لے تو وہ انگریزی سکھا سکتا ہے. آپ کے پاس سامنے ہائی فائی بچہ بھی ہوگا, آپ کے سامنے نارمل بچہ بھی ہوگا, آپ کے سامنے کمزور ترین بھی ہوگا, ایسا بھی ہوگا کہ جس کے بارے میں آپ سوچیں گے یہ پتہ نہیں پاس ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ کچھ سیکھ پائے گا کہ نہیں پائے گا. لیکن آپ کی ایکسپرٹیز یہ ہیں, آپ کی ماہر جو ایفرٹ ہے, جو ایکسپرٹیز ہیں, جو ایکسپرٹ اوپینین ہے, وہ یہی ہونی چاہیے. آپ کی ایفرٹ یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے اس کو فر انگریزی بولنا سکھانی ہے. اور یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں, زبان آتی کیسے ہے, فر انگریزی کیسے بول سکتے, یہ میں آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں. اب 1 مہینہ گزرا, 2 مہینے گزرے, انہیں 50% انگریزی بولنا آ گئی. اب مجھے کہتے ہیں استاد جی سانوں تے ادھی انگریزی آ گئی, ادھی رہ گئی ہے, تھوڑے نال فیس جڑی وہ 2 مہینے دی ہے تو ہون پھر کی بن سی. میں کہتے مسئلہ ہی کوئی نہیں, تسی اس طرح کرو کہ تم لوگ مجھے 2 ماہ کی مزید فیس دے دو. وہ کہنے لگا استاد جی تسی 2 ماہ دی نہیں, تسی 4 مہینے دی لے لو, سانوں انگریزی سکھا دو, مزہ آ گیا, اسی ادھی سکھ بیٹھے. لو جی جب 3را مہینہ شروع ہوا تو مجھے اس نے کال کی, کہتا ہے السلام علیکم, ہاؤ آر یو؟ میں نے کہا ایم فائن. کہتا آئی ایم اسپیکنگ امجد حسین اینڈ ٹیل می اباؤٹ یور ہیلتھ. آئی آنسرڈ him that I am okay. And what are you doing nowadays? And I replied him that I am rendering my services in education sector. Okay, what
gift would you like to receive from us? We are coming this Sunday. And sir, one thing keep in mind that we shall take heavy lunch from you. I said, it's okay. I asked him that which dishes would you like to eat? He said, sir, only mutton and tandoor रोटियां, तंदूर ब्रेड, यानी तंदूर की पकी हुई रोटियां और बकरे का गोश्त खाएं. मैंने कहा ठीक है. एंड देन आई आस्क्ड, टेल मी समथिंग अबाउट स्वीट डिश. मैंने कहा उस्ताद जी, what is the sweet dish of the villagers? You know very well than me because you also belong to a village. I understood the matter. मैंने उसके अकॉर्डिंगली उनके लिए स्वीट डिश भी और बकरे का गोश्त, और मैंने उनसे पूछा और क्या क्या पसंद करेंगे. कहने लगा उस्ताद जी नथिंग, ओनली दीज टू थिंग्स एंड योर कंपनी. मैंने कहा ओके जी. अब वो आगे वो बहुत सारे देसी तोहफे लेके आए मेरे लिए, मुझे आज भी याद है. यानी साग सरसों का, मकई का आटा, मक्खन, देसी घी, ये चीज़ें वो लेके आए. खुश बहुत थे. और साथ ही मुझे वो अगले 2 माह की फ़ीस जब देने लगे ना, तो मुझे उन्होंने डबल फ़ीस दे दी, यानी 3 गुना फ़ीस दे दी उन्होंने. कहने लगे ये तो मसला कोई नहीं है हमारे लिए, आपने हमारे लिए इतना बड़ा काम कर दिया, हम तो बहुत खुश हैं इस मौके पे. उनकी लर्निंग होती चली गई और वो ज़ीरो से हीरो बनना शुरू हो गए. लो जी, अब वो आए, बैठे, बड़ा अच्छा खाना शाना खिलाया, उनको फ़ीस जमा करके. मैंने कहा नहीं, मैं डबल फ़ीस ना दे. कहने लगे नहीं सर जी, मसला ही कोई नहीं साढ़े लिए, तुसी डबल फ़ीस लो तो सानू सिखाओ भरपूर, अद्धी सीख गए अद्धी रह गई. लो जी, बड़ा अच्छा उनके साथ इंटरेक्शन होता रहा. मैं भी बड़ा खुश था. खुश इस वजह से था कि वो उनकी लर्निंग, उनकी क्रेज़, उनका जुनून देख के मुझे बड़ी खुशी हुई. ये कितने अजीम लोग हैं यार, इतनी इंटरेस्ट है इनकी. कहते सर जी हम असी यूके टुर गए ना, इफ़ वी सक्सीड टू गो टू यूके एवरीथिंग इज़ देयर. मैंने कहा कि वहाँ जाके भी आप लोगों ने सीख रहे हैं. कहने लगे नहीं सर जी, वहाँ जाके बंदा अंग्रेज़ों से अंग्रेज़ी मारे तो मज़ा ही तब है. तो यहाँ से सीखने का मकसद यही है कि हमें वहाँ जाके परेशानी कोई ना हो. मैंने कहा ठीक है जी. अब फिर उनकी क्लास ऑनलाइन शुरू हो गई भरपूर. हत्ता कि 3 महीने गुजर गए तो 80% अंग्रेज़ी उन्होंने सीख ली. एक दिन मैंने पूछा व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स. कहते हैं वी वुड लाइक टू गो टू यूरोप एंड सेटल देयर, टू गो टू, क्योंकि उस वक्त इंग्लैंड में वो यूरोप का भी हिस्सा है. अब रिसेंटली उसने वो उसको सेपरेशन ली है, अलहदा हुआ यूके, यूरोपियन यूनियन में था. फिर मैंने पूछा कि अब आपको कैसा फील हो रहा है. कहते हैं वी आर एक्सट्रीमली डिलाइटेड. मैंने कहा हाउ. कहते हैं बिकॉज वी हैव लर्नड अ लॉट, नाउ वी आर प्राउड ऑफ यू उस्ताद जी दैट वी हैव लर्नड अ लॉट. बहुत खुशी है इंसान को जब जो दरख्त उसने लगाया हो ना, उसको फल लगता हुआ नज़र आए ना, वो बहुत खुश होता है. मुझे दिल से खुशी हो रही. अब उन्होंने गाँव में मेरी मशहूरी कर दी. वो 2 नहीं, पूरे 10 नौजवान और उस क्लास में शामिल हो गए. और बिल्कुल वही, कोई 2 पढ़ा हो, कोई 3 पढ़ा हो, कोई 6 पढ़ा हो, कोई 8, कोई मैक्सिमम मिडल तक थे. उनको सिखाया, सीखा उन्होंने. तो ये सक्सेस स्टोरी सुनाने का मकसद क्या था? अगर मैं एफर्ट ना करता, मैं उनके हौसले पस्त कर देता, उन्हें कहता आप तो सीख ही नहीं सकते, तो ये मुमकिन नहीं था. उनके हौसले कमज़ोर पड़ जाते. वो चले तो जाते यूके, लेकिन उन्हें ये बात याद रहती कि हमें फ़लाँ ट्रेनर ट्रेन ना कर सका, तो ये नाकामी होती है. तो ये थी मेरी बड़ी टिपिकल जो है वो सक्सेस स्टोरी, जो कि मैंने एक गांव से बिलोंग करने वाले नौजवानों को अंग्रेज़ी बोलना सिखाई. और मुझे आज भी ये वाक़या पूरी तरह याद है. मैंने अभी रिसेंटली जो है वो इसके हवाले से ऑन एयर की है एडवर्टीज़मेंट कि मैं स्पोकन इंग्लिश की क्लास जो शुरू करने जा रहा हूँ. 2 सेशन हैं, एक दोपहर 2 से 3 और एक रात 9:15 से 10:15, और ये 12 जून से शुरू होंगी. और इसकी बड़ी मुनासिब फ़ीस रखी है. आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, अपना एडमिशन करवा सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर 0321747821 आज भी उन नौजवानों की कॉल मुझे आती हैं इंग्लैंड से, बड़े खुश होते हैं. कहते हैं हम इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतने खुश हैं कि हमें यहाँ कोई मसला नहीं, हमारी स्पीकिंग स्किल इंग्लिश बोलने में बहुत ही शानदार है. तो इंशाल्लाह
آپ دیکھتے رہیے میرے چینل اے کیو میڈیا کو، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا بٹن دبانا ہرگز نہ بھولیے گا۔ آپ کو ساری اپڈیٹس ملتی رہیں گی، اور اگلی ویڈیو میں میں دوسری سکسیس سٹوری سناؤں گا، جس میں ایک بیٹی جو کہ بالکل ہی نابل سی انگلش سے کہ انگلش کیا ہے، لیکن اس کا جنون تھا میں نے سیکھنی ہے، وہ کس چیز سے، کس عمل سے، کس ویڈیو سے، کس صورتحال سے، کس کہانی سے متاثر ہوئی تھی۔ یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھتے رہیے اے کیو میڈیا۔ ٹل نیکسٹ ٹائم، اٹس اللہ حافظ۔